جی، ہم نے فعل مضارع شروع کیا تھا، اور فعل مضارع جو ہے وہ فعل ماضی سے بنتا ہے۔ ایک دفعہ اس کو ہم نے سمجھا تھا پچھلی کلاس میں، اس کو تھوڑا سا ہم رپیٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے ضربہ ہے، اب اس کا فعل جو مضارع ہم بنائیں گے، فعل مضارع مستقبل کے معنی کو بتاتا ہے اور حال کے معنی کو بتاتا ہے۔ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے جو مستقبل حال دونوں کو بتاتا ہے۔ تو اس میں مضارع بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ فعل ماضی کے شروع میں کچھ الفاظ لگتے ہیں، ان کو مجموعہ ہے حروف آتین کا، حروف آتین کا مجموعہ ہے۔ یا تو شروع میں اس کے شروع میں یا لگے گا، یا تا لگے گا، یا حمزہ لگے گا شروع میں، یا نون شروع میں لگے گا۔ تو یہ شروع کی چیز ہے، اس کے شروع میں لگتے ہیں حروف آتین۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ماضی کے 3 صیغے ہیں اس کے اندر شروع میں یا لگے گا۔ اب دیکھیں یہ ضربہ ہے، ضربہ، تو اس کے شروع میں دیکھتے ہیں ہم یا لگاتے ہیں۔ تو جب یا لگا دیتے ہیں تو یہ 4 حرفوں کے اوپر زبر آ جاتی ہے، تو اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، تبدیلی کیا لاتے ہیں، یا کے بعد والا جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ اب پڑھنا جو ہے نا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ یز رب و بنتا ہے، مگر اس کا پھر وزن ہے، وزن اس کا جو بنتا ہے وہ فعالہ یفعلو کے وزن کے اوپر ہم اس کو لے کے جائیں گے، یفعلو کے وزن کے اوپر۔ تو اب اس کو کسرہ دے دیں گے، جب کسرہ دے دیں گے تو یضرب بن جائے گا۔ کسرہ سے ہم یہ اس کی جو فتح ہے اس کو ہٹا دیں گے، اور جو اس کا ضربہ کے اندر جو آخری حرف ہے اس کو ہم پیش دیں گے، تو یہ بن جائے گا یضرب۔ اسی طریقے سے جو ہمارا صیغہ مؤنث کا ہے، مؤنث واحد مؤنث کا بنائیں گے تو اس کے شروع میں سیم چیز لگے گی مگر تا لگے گی، تو تضرب ہو جائے گا۔ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ۔ اور اسی طریقے سے واحد مخاطب کا جو صیغہ ہے اس کے بھی شروع میں تا لگائیں گے تو تضرب ہو جائے گا، آخر میں پیش دیں گے تضرب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور واحد مخاطب حاضر کا صیغہ ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوگا یا واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوگا۔ آگے ہمارے پاس جو متکلم کا ہے، واحد متکلم کا ہے، اس کے شروع میں حمزہ لگائیں گے، تو جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن دیں گے تو یہ اضرب ہو جائے گا۔ اور جو جمع متکلم کا صیغہ ہے اس کے شروع میں نون لگائیں گے تو یہ نضرب ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس 5 صیغے ایسے بن جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں ان 5 صیغوں کے اوپر، یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ تو یہ جو 5 صیغے ہیں یہ واحد کے ہیں، واحد کے ہیں، 4 تو اس میں واحد کے ہیں، اور ایک جو ہے یہ جمع متکلم کا ہے۔ تو اس کی جو بناوٹ ہے وہ کیسے ہے کہ شروع میں حروف آتین میں سے کوئی لگائیں گے تو اس میں حروف آتین میں سے
یا لگ رہا ہے واحد مذکر غائب کے صیغے میں، اور واحد مؤنث غائبہ کے صیغے میں تا لگے گا، اور مخاطب کے صیغے میں بھی تا لگے گا، اور متکلم کے صیغے میں حمزہ اور نون جو ہے متکلم کے صیغے میں آئے گا۔ اور جو ان کی یونیک چیز ہے وہ کیا ہے کہ ان کے آخر میں، سب کے آخر میں دیکھیں پیش لگ رہی، سب کے آخر میں پیش لگ رہی۔ یہ سب کچھ جو بنا ہے یہ ضربہ سے بنا ہے، اس صیغے سے بن رہا ہے، اس صیغے سے ضربہ سے۔ اور جو اس میں وزن استعمال ہو رہا ہے وہ فعالہ یفعلو کے وزن کے اوپر، یفعلو ہائن کلمہ کو اس پہ کسرہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے جو ہمارے پاس جو 14 صیغے ہیں اس میں واحد کے جو صیغے ہیں، واحد کے جو صیغے ہیں اس میں آخر میں پیش آ رہا ہے، اور شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حروف عطین میں سے کچھ ہم لگا رہے ہیں، یہ ضربہ کے اوپر لگا رہے ہیں، یہ ضربہ سے بن رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اسی سے بن رہا ہے۔ کہ دیکھیں اس میں شروع میں ہم نے یا لگایا، جب شروع میں یا لگائی تو یہ جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کا وزن جو بنے گا وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ ہم کاٹ دیں گے، تو یہ یز ریبہ، اور آخری جو حرف ہے اس کو پیش دیں گے تو یضرب ہو جائے گا، یہ یضرب، تو اس کا معنی ہوگا وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں ناصرہ سے بناتے ہیں، یہی 5 صیغے بناتے ہیں ناصرہ سے۔ تو اس میں دیکھیں اس کا جو وزن آئے گا ناصرہ کا وہ ہے جی فعالہ یفعلو، یفعلو آئین کے اوپر جو ہے نا اس کے پیش آئے گی۔ اب دیکھیں اس کو اگر آپ بنائیں تو یہ بنے گا ین، اس کو ساکن کریں ین، اور جو آئین کلمہ ہے اس کو پیش دے دیں، اور آخر میں تو آپ نے پیش ہی دینی ہے، تو ین سرو بن گئی۔ اور اگلا صیغہ اس کا جو بنے گا واحد مؤنث کا وہ بنے گا تنصرو، اور واحد حاضر کا بھی اسی سے بنے گا ناصرہ سے، یہ بنے گا تنصرو، اور واحد متکلم کا بنے گا انصرو، اور یہ بنے گا ننصرو، ننصرو بنے گا۔ تو اس طرح سے یہ 5 صیغے ہم نے ناصرہ ینصرو سے بنا لی، اور آگے آپ دیکھیں گے فتح یفتح سے وہی صیغہ بنے گا۔ اب جو ہمارے پاس تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کے صیغے پہ ہم تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ماضی میں ضربہ تھا، اور تثنیہ کا صیغہ اس میں 2 بندوں نے پٹائی کی، ضربہ ہے۔ تو یہ صیغہ بھی جو تثنیہ کا صیغہ مضارع سے بنے گا اور ضربہ سے بنے گا، تو دیکھیں جی ہم اس کو بناتے ہیں یضربان۔ اس کے تثنیہ کے آخر میں مضارع میں وہاں تو ضربہ صرف الف لگ رہا تھا، یہاں پہ الف اور نون کے ساتھ لگے گا، یہ چیز بن گئی یضربان۔ یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یضربان ہے۔ دیکھیں تبدیلی کیا لایا کہ آخر میں الف لگایا اور نون کے نیچے خیال رکھیے گا، نون کے نیچے جو ہے کسرہ ہے، یہاں پہ نون کے نیچے کسرہ ہے، یضربان۔ اچھا جی، اب آگے ہم پر جو ہمارا مؤنث کا صیغہ بنے گا وہ تا کے ساتھ بنے گا، اس کو کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں، تضربان، یہ صیغہ ہمارا واحد مؤنث غائب کا بن گیا، تضربان۔ اور اب جو ہے
جو واحد مخاطب کا صیغہ ہے وہ بھی یہی بنے گا، تضربان. تو یضربان، تضربان. یضربان جو ہے نا یہ ہمارے پاس تثنیہ غائب کا صیغہ ہے، اور پھر جو ہے واحد تثنیہ مؤنث کا صیغہ تضربان بنے گا. اب مخاطب میں تضربان صیغہ بن رہا ہے جی یہ مخاطب مذکر کا، اور تضربانی صیغہ بنے گا مؤنث مخاطب کا. اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو یہ تثنیہ کے 4 صیغے بن رہے ہیں. تو ایک میں یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک میں یا آ رہا ہے، اور اس کی بناوٹ آپ دیکھیں تو ایک میں 3 میں تار ہے، 3 میں یہ تار ہے، اور آخر میں دیکھیں یونیک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ الف نون ہے. آخر میں الف نون، الف نون، آخر میں الف نون ہی. اور ایک اور چیز بھی اس میں ہے کہ کسرہ ہے، اس کے آخر میں نون کے اوپر جو ہے نا کسرہ ہے. تو یہ ہمارے صیغے بن گئے یضربان، تضربان، تضربان اور تضربان. 3 صیغے ایک جیسے آ گئے، 3 صیغے ایک جیسے آ گئے کہ یہ جو غائب کا صیغہ ہے مؤنث کا تثنیہ کا وہ بھی تضربان ہے، حاضر کا جو صیغہ ہے مخاطب کا تثنیہ کا وہ بھی تضربان ہے، اور مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ بھی تضربان ہے. اور متکلم میں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو نضرب ہی ہوگا، کیونکہ متکلم میں جمع کے لیے اور تثنیہ کے لیے ایک ہی صیغہ. اچھا جی، اب ہمارے پاس جو صیغہ رہ گیا ہے واحد مؤنث کا صیغہ رہ گیا ہے. واحد مؤنث کا صیغہ جب ہم بنائیں گے وہ بھی ضربہ سے ہی بنے گا. تو وہ ہم بناتے ہیں تز رے بو ہے، تو اس کو آخر میں یا نون لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا تضربین. تو مؤنث کے اندر مخاطب کی جو مؤنث ہے واحد ہے اس کی نشانی یا کے ساتھ ہے. یا کا صیغہ یا آ جائے گا تضربی، اور آخر میں نون جو اعرابی آئے گا وہ تضربین آئے گا، اس کے اوپر فتح آئے گا. اور اب جو ہے ہم جمع کے صیغے بناتے ہیں ضربہ سے، جیسے ضربہ سے ضربو بنتا تھا. تو اب یہ ضربہ سے ہی بنے گا، جمع کا صیغہ بنے گا اسی طریقے سے. غائب کا صیغہ بنا رہے ہیں، یہ بنے گا یضربونا. تو یضربونا آخر میں واو نون لگا دیا، تو یہ جمع کی نشانی ہے واو نون. تو اس میں دیکھیں واو جمع کی نشانی ہے، نون اعراب کا کام کرتا ہے، تو اس پہ فتح آ رہا ہے، اس پہ فتح آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی فتح آ رہا ہے اور اس صیغے کے اندر بھی فتح آ رہا ہے، تضربینا یضربونا. اور جب اس کا ہم ایک اور صیغہ ہے جمع حاضر کا، وہ بنے گا تضربونا. میرے پاس چابی ہے جناب. ہاں تضربونا. تو یہ تضربونا یہ بھی اسی طریقے سے یضربونا، یہ جمع حاضر کا یہ صیغہ ہے. اب 2 صیغے ایسے ہیں مؤنث جمع کے، وہ ہمارے پاس تھا ضربنا تھا، اور ایک تھا ضربتنا. تو یہ جو نون ہوتی ہے، نون یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے، اعراب کی علامت نہیں ہوتی، یہ اپنی جگہ پہ رہے گی. تو یہ ضربنا سے یہ ہمارے ساتھ بن جائے گا یضربنا، نون اپنی جگہ پہ رہے گی، یہ یضربنا. اور
اگلا سیگا تضربنا. اگلا سیگا اس کا جو مؤنث حاضر کا بنے گا تضربنا بنے گا. تو اس میں یہ جو نون ہے یہ نون فاعل کی علامت ہے، یہ برقرار رہے گی. ٹھیک ہے. تو اب جو گردان ہماری بن جائے گی کوئی بھی آپ گردان پکڑیں گے تو آپ اس کو پڑھ سکیں گے. اب میں پڑھتا ہوں، دیکھیں ہم ناصرہ ینصرو سے پڑھتے ہیں. ینصرو ینصران ینصرون. مؤنث کی پڑھتا ہوں، تنصرو تنصران ینصرنا. تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا انصرو ننصر. ایک میرے خیال میں ہم نے تھوڑی سی غلطی کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو غلطی ہے، مؤنث کا جو صیغہ بنے گا وہ یضربن بنے گا، یا کے ساتھ بنے گا. مؤنث مخاطب کا جو صیغہ ہے یہ تبدیلی آئے گی. مؤنث مخاطب کا نہیں، یہ اپنا جمع غائب مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ یضربن بنے گا، یضربن. تو گردان کچھ اس طرح سے بن جائے گی. یضربو سے ہم پڑھتے ہیں یضربو. آپ سعد اللہ شاہ صاحب پڑھیے گا یضربو. ہاں جی، معنی کیجئے گا. اس نے ضرب لگائی اور نہیں، اس کا معنی کریں وہ مارتا ہے یا مارے گا، دو معنی آ سکتے ہیں. اچھا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربو. اس کو استعمال کر سکتے ہیں حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے. یضربو مارتا ہے یا یعنی کہ اس میں ابہام ہے کہ مارے گا یا نہیں مارے گا. نہیں، دیکھیں یہ سنٹینس ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے. آپ اس کو دو جگہ استعمال کر سکتے ہیں. یضربو کے لیے آپ حال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی وہ مارتا ہے، یضربو زیدن، زید مارتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یضربو زیدن، اس کو استعمال زید مارے گا، زید مارے گا. تو اب اس کا معنی حال والا کریں گے یا مستقبل والا، تو وہ پیچھے جو سیاق و سباق سے سبق چل رہا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. حال والا کریں وہ سوٹ کرتا ہے یا مستقبل والا. تو یضربانے کا کیا معنی بنے گا؟ وہ جمع کا صیغہ آ جائے گا. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یضربانے میں یہ تثنیہ میں جمع کا ہے؟ نہیں، یہ دو کے لیے ہے نا، جیسے ضربا تھا، یہ یضربانے ہے. اچھا، وہ یضربون جو ہے وہ جمع. یضربانے وہ دو شخص مارتے ہیں یا ماریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یضربون وہ سب ماریں گے، وہ سب لوگ مارتے ہیں یا ماریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب مؤنث کا صیغہ پڑھیں، مؤنث کا اشارہ کریں. تضربو تضربو. ہاں. اور تضربان تضربانے اور تضربون. تضربانے کا کیا معنی ہے؟ وہ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گے. اب جو ماضی میں تھا وہ ضربنا تھا، تو یہاں پہ بنے گا یضربنا. یہ یضربنا، وہ سب ماریں گے، وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جو ہے مخاطب کا پڑھتے ہیں وہ آسان ہے. مخاطب کا پڑھیں واحد کا، یہ ہے تضربو. آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اگلا پڑھیں تضربانے. آپ دو مارتے ہیں ماریں گے. اب آئے گا تضربون. آپ سب ماریں گے یا مارتے ہیں. جی، آپ سب ماریں گے یا مارتے ہیں. تضربون. اور اب مؤنث کا صیغہ ہم پڑھیں گے تضربین واحد کا. اس میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں نشانی جو ہے نا یہ یا آ گئی ہے مؤنث کے لیے. تضربین، آپ ایک عورت مارتی ہیں یا ماریں گی. اور یا ساکن ہوں گے. جی. اور تضربان یہ وہی سیم ہے، میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ 3 صیغے سیم ہو جاتے ہیں. تضربان آپ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی.
اور یہاں پہ جو بنے گا تضربنا بنے گا. یہ مؤنث یہ جو نون ہے یہاں پہ یہ فاعل کی علامت ہے تضربنا. تو آپ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. دو سیغے بہت آسان ہیں. اضربو پیچھے آپ نے دیکھا اس کو ہم نے بنایا. اضربو کیا معنی ہوگا؟ میں ایک مرد یا میں ایک عورت مارتا ہوں یا ماروں گا. اور ایک سیغہ یہ یونیک ہے نضربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو نضربو کا معنی ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں یا کریں گے. نضربو تو یہ گردان بن گئی. ابھی آپ شاہ صاحب اس کو ذرا پڑھیے گا اس سے اشارہ کر کے. جی جی وہ اس کو ہاں جی یضربو یضربو جی جی وہ مارے گا یا مارتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. یضربان وہ ماریں گے یا مارتے ہیں. جی. اور یضربون نہیں وہ غائب بھی. ہاں ٹھیک ہے. وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. ہاں. اور نضربو نہیں اب مؤنث کا پڑھیں. تضربو مؤنث اچھا تضربو تضربو وہ ایک خاتون مارے گی یا مارتی ہے. جی ہاں. اور تضربان ہاں وہ دو خواتین مارتی ہیں یا ماریں گی. ہاں. تضربون نہیں یہاں پہ صیغہ تبدیل ہوتا ہے یضربنا. یضربنا ٹھیک ہے. یضربنا اب وہ یہ اسپیس کریں گے جی تھوڑا سا. تو وہ ہاں جی اس کو بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا نقل مار لیں. کم کریں یضربنا ٹھیک ہے. اور مائنس کریں. ٹھیک ہے. یضربنا ٹھیک ہے. یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب حاضر کا پڑھیں سامنے. تضربو تضربو آپ ایک مرد مارو گے یا مارتے ہو. مارتے ہو یا مارو گے. جی. تضربان آپ دو مرد آپ دو مرد مارو گے یا مارتے ہو. ہاں. تضربون اور تضربون آپ سب مارو گے یا مارتے ہو. ہاں جی. اب مؤنث کا پڑھیں سامنے. تضربین ہاں جی. وہ ایک عورت آپ مارے گی. آپ ٹھیک ہے. آپ ایک عورت مارو گے یا مارتی ہو. ہاں جی. آپ دو عورتیں تضربان آپ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. ہاں جی. اور تضربنا تضربنا آپ سب عورتیں ماریں گی یا مارتی ہیں. ہاں جی. اور اب متکلم کا پڑھیں. اضربو میں مارتا ہوں. ہاں جی. میں مارتا ہوں یا ماروں گا. میں مارتا ہوں یا ماروں گا. نضربو ہم مارتے ہیں. ہم مارتے ہیں. ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. اور مؤنث کا نیچے جی وہی ہے. نضربو دونوں کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اضربو مؤنث تھوڑا سا مشکل ہوگا مگر یہ زبان پہ چڑھ جائے گا. ابھی آپ مانا نہ کریں ویسے گردان کریں. ذرا یضربو سے پڑھیں. یضربو یضربان یضربون ہاں. اور تضربان یضربنا اشارہ کریں. جی ہاں. نہیں مؤنث کا اشارہ کریں. تضربان یضربنا جی ہاں. اب سامنے اشارہ کریں. تضربان نہیں اب آپ سامنے اشارہ کریں نا. مخاطب کا سامنے اور اس کا کریں مذکر کا. تضربان تضربون نہیں اپنی طرف نہ کریں نا. ٹھیک ہے. تضربون اچھا جمع کا ٹھیک ہے. تضربون اور تضربون سامنے والا. اب مؤنث کا کریں. تضربین جی ہاں. تضربین ہاں. تضربین تضربان اور
तजरिबना, तजरिब, ठीक हो, हाँ ठीक हो। तजरिबना। फिर दोबारा पढ़ें मुअन्नस का तजरिबु, तजरिब, नहीं मुअन्नस का तजरिब, तजरिबीना, मुअन्नस का तजरिबीना। ये तो ये मोनेस कह रहे हैं। हम्म, तजरिबीना, तजरिबान, वो दो मारती हैं हाँ या मरेंगी, तजरिब, और तजरिबना, तजरिबना, अब सब मरेंगी या हाँ मारती हैं। अजरिबु नजरिबु, अजरिबु नजरिब, ये अजरिब, हाँ, हम अजरिबु मैं नजरिब, मैं मारता हूँ या मारूंगा, मैं मार, और मैं मारता नजरिबु, हूँ और हम मारते हैं, हाँ नजरिबु हम सब मारते हैं या मारेंगे, हम मुज़क्कर सब मारते मुअन्नस दोनों हैं। माना, अजरिब, अच्छा, अजरिब और तजरिब मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए दोनों के लिए। एक हाँ एक एक जैसे माजी में भी था, ज़रब तो ज़रबना, एक मैं एक मर्द जी या एक औरत, जब सब सब मर्द या सब औरतें, तो जी ये दो सीगे जो है ना रेप्लिकेट होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, अजरिबु नजरिबु, अजरिबु नजरिबु। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये नासारा यनसुरु से, यनसुरु से जो बनेगा यनसुरु यनसुरान यनसुरूना, तनसुरु तनसुरान यनसुरना, तनसुरु तनसुरान तनसुरूना, ये मुखातब का, और तनसुरीना तनसुरान तनसुरना, ये मुअन्नस मुखातब का, अनसुरु ननसुरु, तो एक ही सिमेट्री चल जाती है। अब निकलना, खाराजा की गिरदान तो हमें आती है माजी की, अब उसकी मुजारे की जो गिरदान है वो है यखरुजु, यखरुजु यखरुजान यखरुजूना, यखरुजना, तखरुजु तखरुजान, ये देखें वही सीखे हैं, तखरुजु तखरुजान। अगला सीगा बनेगा यखरुजना, यखरुजना, ठीक हो गया जी। अब आज़र का पढ़ें, तखरुजु तखरुजान तखरुजूना, ये जो हाज़र के तीन सीखे हैं एक ही सिमेट्री पे हैं, यखरुजु की तरह हैं, तखरुजु तखरुजान तखरुजूना। और इसका मुअन्नस, मुअन्नस का तखरुजीना, ये डिफरेंट है, या के साथ आता है, तखरुजीना तखरुजाने, ये वही है, सेम है, तखरुजाने। और अगला जो है वो तखरुजना है, यखरुजना की तरह, तखरुजना मुअन्नस का है, यूनिक सीगा है पूरे अरब में, ये सीगा यूनिक है, एक के लिए होता है, जमा मुअन्नस के लिए, तखरुजना तखरुजना कहीं भी आएगा, मुअन्नस जमा का मुखातब का ये सीगा है, यखरुजना कहीं भी आएगा, मुअन्नस गायब का सीगा है यखरुजना। अखरुजु नखरुजु, दुनिया में कहीं भी ये सीगा इस्तेमाल होगा इस सेंटेक्स का, इस वज़न का, तो ये मुतकल्लिम का सीगा है, अखरुजु नखरुजु, अखरुजु नखरुजु, कहीं भी होगा, अनसुरु यनसुरु, अजरब अजरिबु नजरिबु, कहीं भी इस्तेमाल होगा। तो ये निशानी है कि ये वाहिद मुतकल्लिम की निशानी है और जमा मुतकल्लिम की निशानी है। यदखुलु से पढ़ें तो यदखुलु यदखुलान यदखुलूना, जी हाँ, तदखुलु तदखुलान यदखुलना, यदखुलना। अब ये जो सीगा है यदखुलु, जो माजी का हमने पढ़ा है, इस वज़न के ऊपर यदखुलु यजरिबु यनसुरु, ये एक ही सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। और यदखुलान ये भी यूनिक है, ये तस्निया गायब का सीगा है, और यदखुलूना ये भी यूनिक है, तो इसमें कोई इबाम नहीं है कि ये किसका सीगा है, समझ जाएंगे, यालमून तालमून, आप सब समझ जाएंगे ये जमा गायब का सीगा है, जमा गायब का सीगा है, शुरू में या आ गई, आखिर में वाव नून आ गई, तो ये बड़ी यूनिकनेस इसमें आएंगी कि आप सीगों को पहचान लेंगे। यदखुलु यदखुलान यदखुलूना। अब इधर आ गया तदखुलु, तदखुलु जो है ये रिपीट होता है, तदखुलु वाहिद मुअन्नस का सीगा भी आता है, और तदखुलु ये वाहिद हाजिर का सीगा भी आता है, तदखुलु जो है। तो ये दो सीगे, तो इसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है, गायब के लिए, या हाजिर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो तदखुलु तदखुलाने, ये भी तीन सीगे एक जैसे आ जाते हैं। और आगे आता है यदखुलना, यदखुलना की बेस के ऊपर, या यनसुरना की बेस के ऊपर, या यजरिबना की बेस के ऊपर कोई भी सीगा आएगा पूरे अरब के अंदर, ये यूनिक सीगा है, ये यूनिक सीगा है, ये बताता है कि ये गायब का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है, और जमा का सीगा है। तो जमा मुअन्नस गायबा का ये सीगा है यदखुलना। तो ये सीगा, इसमें मुतकल्लिम वाहिद और जमा का क्या आएगा इसमें? ये आगे बता रहा हूँ, यदखुलना ये आ गया, और सामने जो है मुखातब का सीगा तदखुलु तदखुलान तदखुलूना, ये सीगे आ गए।
اور مؤنث کے صیغے میں حاضر میں تدخلینا، یہ بھی یونیک صیغہ ہے، تدخلینا، ینصرینا، تدخلینا، یضربینا. تو اس طرح کا شروع میں یا آ جائے اور آخر میں یا نون آ جائے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے اور مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. یضربینا یونیکنیس ہے اس کے اندر، اور یدخلینا یہ صیغہ یہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تدخلینا، تدخلینا تا شروع میں آ جائے، تا تدخلینا، اور تدخلانے، اور اگلا صیغہ جو بنتا ہے اس کا تدخلنا بنتا ہے. تدخلنا، تدخلنا جو صیغہ ہے یہ بھی یونیک ہے کہ اس کے شروع میں تا آ گیا، آخر میں نون آ گیا، تدخلنا. اب یہ یونیک صیغے دو آ رہے ہیں جو متکلم کے ہیں، وہ ہے ادخلو ندخلو، انصرو ننصرو، اخرجو نخرجو، اضربو نضربو. کہ شروع میں حمزہ آ جائے، آخر میں پیش آ جائے تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہمیشہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور شروع میں نون آ جائے، آخر میں جو ہے وہ پیش آ جائے، جیسے نضربو، ننصرو، ندخلو، نخرجو، نطلبو. شروع میں نون آ رہا ہے اور آخر میں پیش آ رہی ہے، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو بہت آسانی سے یہ آپ کے صیغے جو ہے نا یہ بن سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم 2:45 بجے انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے تاکہ نماز ہماری جو ہے نا وہ اس میں ہو ہاں جائے. جی وہ ایک ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.